سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 282 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ پیریڈ تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی کسی کو قرض دے رہے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے تو مینشن دیٹ آن اے پیپر، لکھ لیا کرو۔ اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو، اگر تم دونوں نہیں لکھ رہے ہیں، دینے والا لینے والا، اگر کوئی تیسرا لکھنے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، کوئی غلط سلط نہ لکھ دے، یعنی قرض دینے والے کے فیور میں نہ لکھ دے، نہ قرض لینے والے کے فیور میں لکھ دے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اگر تیرے کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، تیرے کو بول رہے ہیں دونوں لکھو، وہ لکھ دو بھائی، ہم معاملہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہ لکھنے سے انکار مت کرو بر اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے بس وہ لکھ دے، سمجھا؟ اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اس کو، اور جو سبجیکٹ ہو، مضمون ہو، وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہو۔ یعنی اب قرضہ جس سے لے رہا ہے انہیں نہ ڈکٹیٹ کرائے، جو قرضہ لے رہا ہے وہ شخص سبجیکٹ دے لکھنے والوں کو کہ میں کیسا کیسا پے کروں گا، کیا کیا ایگری ہوا ہے ہم دونوں کے بیچ میں۔ اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، لکھنے والا لکھانے والا سب اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، جو اس کو پالنے والا ہے، اور اس زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ جو ایگریڈ ہے آپس میں وہی لکھائے، اس میں کوئی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے دینا واجب ہوا نہ سمجھ یا ناتوان ہو، یا اگر انہیں سمجھ نہیں رکھتا یا ناتوان ہو، بہت ویک ہو، یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو قرضہ لینے والا، تو اس کے ساتھ جو قرض لینے والا جو آیا، اس کے کارندے یا اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے بھائی بندو، اس کے دوست کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہو، یہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی قابل بھروسہ ہو، قابل اعتماد ہو، تاکہ ان 2 میں سے ایک عورت بھول جائے تو ایک دوسری عورت یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھے رکھنے میں اکتایا نہ کرو، یعنی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، لکھنے کے لیے اکتاؤ مت، یعنی کیئرلیسنس کا استعمال مت کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے۔ جو گواہی دینے والے آ کے گواہی دیں گے، یہ لکھ لینا اور یہ گواہی دینا، یہ دونوں اس سے بھی قریب، اللہ کے قریب، انصاف کے قریب ہے یہ چیزیں۔ کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو
جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کا نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاتھ سے دے رہے ہیں، ہاتھ سے لے رہے ہیں، اب جب کا جب دے رہے ہیں، جب کا جب لے رہے ہیں، تو بھی لکھنا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھ لے رہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جب بھی آپس میں خریدو یا بیچو تو ایک گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ کوئی گواہ کو نقصان پہنچانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شینی ہوگی۔ اگر تم گواہ کو نقصان پہنچاؤ گے اور لکھنے والے کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا توڑنا ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، یعنی تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں، تمہارے جتنے بھی کام ہیں، اس کے بارے میں اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 283 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، اب ٹریولنگ پہ ہے تم اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے تمہارے پاس، جو ٹریولنگ جا کے قرضہ لے رہے ہیں وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ہے اگر تمہارے پاس، تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، یعنی اس کی کوئی چیز لے کے تم رہن رکھ لو۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر بھروسہ ہو تو جس کے دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت ادا کر دے، یعنی اگر کوئی میرے پہ بھروسہ کر کے قرضہ دے دیا تو مجھے چاہیے کہ وہ جو کچھ دیا پوری آنیسٹی کے ساتھ وہ اس کا قرضہ ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے۔ جو کسی کا گواہ بنا اور دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اب ان لوگوں کا ڈسپیوٹ ہو گیا، اب دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، ظاہر نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر بڑا گناہ ہے، اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 284 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں چاہے تم ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے اللہ چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 285 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کرے، رسول اللہ کی تصدیق کرے، جو کچھ رسول اللہ پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن کی بھی کنفرمیشن کرے، تصدیق کرے، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یعنی رسول اللہ پہ جو نازل کیا گیا اس کی تصدیق کرے، اور ایمان والے جو ہے کیا کرے، یہ سب چیزوں پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور نیز یہ کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یعنی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس پہ کم ایمان لاتے، اس پہ زیادہ ایمان لاتے، ایسا کوئی فرق نہیں کرتا اللہ کے پیغمبروں میں۔ اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اے پروردگار، اور تیری اطاعت قبول کی، ہم نے تیرے کو فالو کرنا، تیرے نبی کو فالو کرنا ہم نے قبول کیا، اور اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم کو بخش دے، اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر
286 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا، جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے اب میرا کیا ہوگا، ارے بھائی اللہ تعالیٰ تو تمہارے کو تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف دینے والا ہی نہیں ہے. جتنی کیپیسٹی تمہارے اندر ہے اتنی تکلیف تمہارے پر آنے والی ہے جتنا تم برداشت کر سکتے ہو. اور اس نے جو نیکی کمائی، یعنی جو بندے نے نیکی کمائی، اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، یعنی کوئی چیز کو ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، غلطی کر بیٹھے، تو ہماری پکڑ نہ فرما، ہم کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہماری گرفت نہ کر. اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اتنا بھی مت ڈال. اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں کافروں کی قوم پر ڈومینیشن عطا فرما، یعنی غلبہ عطا فرما.